مار کے حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے. بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. مارکا حق میں شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے. بھارت جو محاذ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، ویسا ہی جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی اجلاس سے خطاب. کہا مارکا حق میں فتح نے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اجاگر کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دی گئی شکست کو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا. کشمیر میں آزادی کا نعرہ بھارت کے جھوٹ کا ثبوت ہے. بھارت کے پاس کشمیریوں کو آزادی دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل راٹھور بولے، کشمیریوں کی قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی. کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مظفر آباد کا دورہ. یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول بھی چڑھائے. کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کشمیر میں تعینات افسران جوانوں کی غیر متزلزل وابستگی، جنگی تیاریوں کو سراہا. کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، صفاتی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان کشمیر کا مسئلہ تمام متعلقہ عالمی فورمز پر اجاگر کرتا رہے گا. کشمیر جلد عوام کی خواہش اور تقدیر کے مطابق آزادی کی صبح دیکھے گا. فیلڈ مارشل کا کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ. بولے مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 28 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ. معزز مہمان کو اعزازی ڈگری اور سول نشان اعزاز سے پاکستان سے بھی عطا کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہوئے ہیں. علاقائی روابط کے حوالے سے تعاون کے لیے پرعزم ہیں. 5 سالہ پلان کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی. ازبک صدر نے کہا تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون سے نئی منازل طے کریں گے. ازبکستان کی مائننگ یونیورسٹی میں نصف شیئر قائم کی جائے گی. اس سے پہلے ازبکستان کے صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شاندار استقبال کیا گیا. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کا GIDS کا دورہ. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ازبکستان کے صدر کی ملاقات ہوئی. ازبک صدر کو دفاعی مصنوعات، صنعتی صلاحیتوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ازبک وفد کا GIDS کا جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولیات کا معائنہ. پاکستان کی مقامی دفاعی پیداوار اور صنعتی ترقی پر بریفنگ. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق کیا گیا. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی ازبک صدر کو شاندار فضائی سلامی. معزز مہمان کے طیارے کو پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لے لیا گیا. لڑاکا طیاروں کے 6 رکنی دستے نے ازبک صدر کو فلائی سلامی پیش کی. فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. لاہور میں ہر طرف بسنت کے رنگ. کل سے 3 روزہ خوشیوں بھرا تہوار منانے کے لیے پورا شہر تیار. آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑیں گی. اب ہوگا ہر طرف بو کاٹا. مارکیٹ میں پتنگیں، گڈے اور ڈور خریدنے والوں کا رش. کسی نے پتنگ اور ڈور خرید لی تو کوئی بھاؤ تاؤ میں مصروف. ہر کوئی بہترین سامان خریدنے کا خواہش مند، لیکن مہنگائی سے بھی پریشان.
سڑکوں گلیوں چھتوں کی سجاوٹ بھی جاری، شہر بھر میں پیلے جھنڈے بینرز اور آرائشی لائٹس جگمگانے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں لبرٹی چوک کا دورہ، مریم نواز نے گاڑی روک کر شہریوں کو ہاتھ ہلایا، شہریوں نے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، سیلفیاں بھی لیں۔ مریم نواز نے عوام کو روکنے والے سیکورٹی اہلکار کو ہٹا دیا، بچوں کو پیار کیا، سیفٹی راڈ کے بغیر بائک سوار کو راڈ لگوانے کی ہدایت، کراچی سے آئی ہوئی فیملی کی مریم نواز کو کراچی آنے کی دعوت۔ کراچی میں آپ آ جائیں پلیز۔ تھینک یو۔ السلام علیکم بیٹا، ہاؤ آر یو؟ ہاں جی بنا لے۔ بسنت منائیں لیکن احتیاط بھی لازمی کریں، پنجاب پولیس کی ہدایت، واضح کیا ہوائی فائرنگ اسلحے کی نمائش فحاشی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا، اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے، شہریوں کو ضابطۂ اخلاق کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت، صرف رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کو منظور شدہ پتنگیاں اور ڈورے فروخت کرنے کی اجازت۔ آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم کا اندرون شہر موچی گیٹ کا دورہ، بسنت کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، ڈی آئی جی فیصل کامران نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی، آئی جی پنجاب کی پولیس کو بسنت ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہا پنجاب پولیس نے محفوظ بسنت کے لیے مکمل تیاری کی ہے، دھاتی اور کیمیکل ڈور کے استعمال اور کسی بھی حکومتی پابندی کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نظر اللہ کا T20 ورلڈ کپ تنازع پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر، سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے کابینہ سے اجلاس کے خطاب کا بھی حوالہ دیا، گزشتہ روز کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ کھیل کے میدان میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی کپتان سلمان آغا نے واضح کر دیا۔ کولمبو میں کپتانوں کی پریس کانفرنس کے دوران کہا بنگلہ دیش ٹیم کا ورلڈ کپ میں نہ ہونا افسوسناک ہے، ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی، نیدرلینڈ کے خلاف میچ کی اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہوگی، پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا، سابق انگلش کپتان ناصر حسین آئی سی سی کے دوہرے معیار پر برس پڑے، پوچھا کیا آئی سی سی بھارت کے ساتھ بھی ویسا ہی کرتا جو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے؟ فرنچائز کرکٹ سے کھیل میں سیاست پھیل رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بھارتی بورڈ خاموش، نائب صدر راجیو شکلا کہتے ہیں بھارتی بورڈ کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیں گے، آئی سی سی کو معاملہ طے کرنا ہے، جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل، جھڑپوں اور کلیئرنس آپریشن 216 دہشت گرد جانوں واصل، آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد نیٹ ورک کی قیادت، کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے اور عملی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خلاف پوری قوت اور عزم کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ آپریشن رد الفتنہ بلوچستان میں انتشار پھیلانے والوں کے لیے واضح پیغام ہے، پاکستان اپنی وحدت، ترقی اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فتنہ الہندوستان اور ان کے سرپرستوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا ریاست مضبوط اور قوم متحد ہے، پاکستان کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ پوری طاقت سے روکا جائے گا۔
اب تک جو صورتحال ہے اس میں اپڈیٹس میں 216 دہشت گرد جو ہے وہ جانوں حاصل ہو چکے ہیں، جبکہ 36 سویلین معصوم انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز کے جو 22 جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران 216 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کوئٹہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری، 100 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ معاون خصوصی بلوچستان حکومت شاہد رند اور دیگر کی اہم نیوز کانفرنس۔ کہا کوئٹہ سمیت 12 مقامات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، سیکورٹی فورسز نے حملوں کو بروقت جواب دیا۔ آپریشن میں سیکورٹی فورسز کے 22 جوان اور 36 شہری شہید ہوئے۔ نوشکی کے علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ نوشکی کے علاوہ بلوچستان کی تمام شاہراہیں کلیئر کر دی گئیں۔ امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا، حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پشاور میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں اور وفاق کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ عارضی نقل مکانی کرنے والوں کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح قرار۔